المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 60۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال، اور فرمایا، ربکم تمہارے رب نے، ادعونی مجھ سے دعا کرو، استجب میں قبول کروں گا، لکم تمہاری دعا کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی میری عبادت سے، سیدخلون ان قریب میں داخل کروں گا، جہنم ان کو جہنم میں، داخرین ذلت کے ساتھ۔ اس آیہ کریمہ میں دعا کا ذکر ہے۔ مفسرین کرام کے دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ یہ فرماتا ہے کہ یہاں عبادتی سے مراد عبادت ہی ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ عبادتی سے مراد دعا ہے۔ اور دونوں کے پاس اپنے اپنے قوی ترین دلائل ہیں، لیکن حتمی جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر دعا ہی معنی لیا جائے تو یہ عبادت کے معنی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہر عبادت دعا میں منحصر ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو دعا میں نہیں آتی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اہدنا صراط المستقیم یہ دعا ہے، ربنا لک الحمد یہ دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد یہ دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ دعا ہے۔ لہذا ہر عبادت دعا میں منحصر ہے، اس لیے جمہور مفسرین کرام یہاں عبادت سے مراد دعا ہی لیتے ہیں۔ اچھا، اب دعا کی فضیلت میں بے شمار احادیث ہیں کہ جو دعا کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوتا ہوں۔ میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوتا ہوں، وہ جب بھی دعا کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور دعا میں جیسا وہ گمان میرے بارے میں کرتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا کسی بھی چیز میں فضیلت سے زیادہ نہیں، یعنی دعا افضل ترین ہے تمام عبادات میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا وہ سمجھ لے اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے توفیق دعا مل گئی وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں۔
اور پھر فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس سے عافیت کی دعا مانگی جائے. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس سے عافیت کی دعا مانگی جائے. مصیبت آئے یا نہ آئے، آقا کریم نے فرمایا مصیبت آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اللہ سے دعا کرتے رہو، یہ ہر حال میں نفع دیتی ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت حیا فرمانے والا سب سے بڑا کریم ہے. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے بڑی حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ خالی واپس لوٹا دوں. کہا نہیں، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو صرف دعا ٹالتی ہے. فرمایا تقدیر کو دعا ٹالتی ہے. اور پھر فرمایا عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہوتا ہے اور انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول روایت فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہر عبادت کا مغز ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اللہ سے جب بھی سوال کرو فضل کا سوال کرو. اللہ سے فضل مانگو، آزمائش مت مانگو. اللہ سے جب بھی سوال کرو فضل کا سوال کرو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے جو دعا نہیں کرتا میں اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہوں. یہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں جو دعا نہیں کرتا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ ارشاد فرمائیے کس وقت کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا رات کے آخری حصے اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے. اب اس پر اور سینکڑوں حدیثیں ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند احادیث جو ہے نا وہ روایت کر دی ہیں، ورنہ سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں. اب پھر ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی جب اللہ خود فرماتا ہے استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں تمہاری. اب پھر سوال آتا ہے کہ ہم تو ہر روز مانگتے ہیں، 5 وقت مانگتے ہیں، صبح و شام مانگتے ہیں، پھر قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھنا دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں. جب وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر دعا کو قبول فرما لیتا. اب اس شرائط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان کا کھانا پینا اور اس کا لباس رزق حلال کا ہو. یہ پہلی شرط ہے، کھانا پینا اور اس کا لباس جو اس کے جسم پر ہے وہ رزق حلال کا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ طیب ہے اور طیب کو پسند فرماتا ہے. فرمایا ابو ہریرہ
ایک بندہ لمبے سفر سے لوٹ کر آیا، بال بکھرے ہوئے ہیں، حال پر گندا ہے، لباس مٹی سے اٹا ہوا ہے، اور وہ گر گرا کر کہتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ فرمایا ابو ہریرہ اللہ اس کی صدا کو کیسے سنے جب اس کے پیٹ میں حرام ہے، جب کہ اس کے جسم پر حرام ہے، جب کہ اس کے گھر میں حرام ہے، تو اللہ پھر ایسی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو پہلی شرط ہے کھانا حلال، پینا حلال اور پہنا ہوا حلال کا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے دعا مانگے۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب غافل کی دعا اللہ نہیں سنتا۔ دھیان کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہیں، سوچیں کہیں اور ہیں، اور مانگ ہم دعا رہے ہیں، اللہ ایسی دعا قبول نہیں فرماتا۔ دل اور دماغ کو حاضر کر کے جو دعا مانگی جائے، متوجہ کر کے جو دعا مانگی جائے، اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3، راحت کے دنوں میں، آسودگی کے دنوں میں، خوشحالی کے دنوں میں اللہ سے دعا کرے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لے، جب اس کے حالات اچھے ہوں تو وہ اللہ سے کثرت سے دعا مانگتا رہے، جب اس کے حالات برے ہوں گے اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کر لے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب آسودگی ہے، جب کشادگی ہے، جب خوشحالی ہے، جب فراوانی ہے نعمتوں کی، جب زندگی میں سب کچھ مل رہا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے پھر اللہ اللہ، پھر مسجد بھی یاد آتی ہے، پھر دعائیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے گھر میں بیماری آئی تو گھر میں باقاعدہ ایک کمرہ خاص کر دیا گیا جہاں ہر وقت تلاوت ہو رہی ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے، مریض شفا یاب ہو گیا، نہ وہ درود رہا نہ وہ تلاوت رہی، پریشانی آ گئی، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، پریشانی ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں، پھر اللہ ایسی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ راحت کے دنوں میں جو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ مصیبت میں اس کی دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ شرائط ہیں دعا کی قبولیت کے لیے۔ پھر بے نیازی سے دعا نہ کرے، گر گرا کر اپنے رب سے دعا کرے۔ بے نیازی سے کی ہوئی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ہمارے کئی دوست ہیں نا، وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا انداز ہوتا ہے دعا مانگنے۔ وہ یار ہاتھ تو نے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، رب نے ڈالنا کس میں ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کی سنت یہ ہے کہ انہیں ہاتھ پھیلا کر رب سے مانگا ہے۔ سرکار نے ہمیں طریقہ بتایا دعا مانگنے، بے نیازی سے دعا نہ مانگے، گر گرا کر اپنے رب سے دعا مانگے، توجہ سے دعا مانگے۔ پھر دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کرے۔ ایک ہفتہ ہو گیا مانگتے ہوئے رب نے دیا نہیں، 2 ہفتے ہو گئے مانگتے ہوئے رب نے دیا نہیں، 5 ہفتے ہو گئے مانگتے ہوئے رب نے دیا نہیں، اچھا اب میں چھوڑ دیتا ہوں، کیوں کہ مجھے پتہ لگ گیا رب نے مجھے نہیں دینا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ قبولیت میں جلدی نہ کرے، مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص آیا، اس نے دعا مانگی، دعا مانگ کر ایسے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی دعا جو مانگا تھا وہ اسے مل گیا، اٹھا اور چلا گیا۔ اور ایک پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کئی عرصے سے دعائیں مانگ رہا تھا، اس کی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، وہ اللہ کے نیک بندے کے پاس آ گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ آیا، اس نے مانگی دعا اور فوراً قبول ہو گئی، اور میں مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں تو قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ اللہ والا مسکرا پڑا، کہا وجہ بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا وہ اللہ کو پسند نہیں تھا، اس نے مانگا، اللہ نے کہا جلدی دے کر فارغ کرو، دوبارہ نہ مانگے۔
اور تیرا مانگنا اللہ کو پسند ہے، اللہ دے نہیں رہا، فرماتا ہے یہ مانگتا رہے، مجھے اس کے الفاظ بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کا مانگنے کا انداز مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے رب تجھے دے نہیں رہا، وہ سارا کچھ تیرے لیے اکٹھا کر رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں کر رہا، قبول کر رہا ہے، لیکن اس کو جلدی اس لیے دیا کہ اس کا مانگنا اسے پسند نہیں تھا، اس نے کہا دے کر فرق کرو، یہ دوبارہ نہ مانگے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے، پھر گناہ کے حصول اور رشتے منقطع کرنے کی دعائیں نہ مانگے۔ گناہ کی دعا مانگنا، یہ اللہ دعا قبول نہیں فرماتا، ٹھیک ہے نا، یہ دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح رشتے توڑنے کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ عجیب ذہن کے ہیں، ٹھیک ہے نا، آ کر اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک میں نے اپنے بھائی سے رشتہ توڑ دیا، اب میں نہیں جوڑوں گا، تو گواہ بن جا۔ یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں، اس میں ایک لفظ جھوٹ بھی نہیں ہے۔ 2012 میں حج پر تھا، تو حرم پاک میں مجھے ایک پٹھان ملا، سفید ریش، سفید داڑھی اس کی، بڑا معزز لگے، اتفاقاً نماز میں ہم اکٹھے بیٹھ کے، وہ نماز کی صف بندی ہو رہی تھی تو میرے ساتھ وہ آ کر بیٹھ، اچھا اس نے پہلے ہی پوچھ لیا آپ کہاں سے، میں نے کہا فیصل آباد سے، اس نے کہا اچھا اچھا بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر، کدھر رہتے ہیں، میں نے کہا جی غلام محمد آباد، کیا کرتے ہیں، میں نے کہا جی میں مسجد میں جھاڑو دیتا ہوں، اچھا ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے، تو پہلی مرتبہ، میں نے کہا جی ہاں حج کرنے پہلی مرتبہ آیا ہوں، عمرے کے لیے تو آتا رہا ہوں لیکن حج کے لیے پہلی مرتبہ، اچھا وہ کہنے لگے خان صاحب میری یہ میں چوتھی بار آیا ہوں حج کے لیے، اور اس بار میں ایک خاص نیت سے آیا ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا نیت ہے خاص؟ کہنے لگے وہ فیصل آباد میں فلاں جگہ پر ایک بندہ ہے، اس سے میں کاروبار کرتا تھا، تو اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے کوئی 26-27 لاکھ روپے کا، اب وہ میرے قابو نہیں آ رہا، تو میں حج کرنے آیا ہوں، خانے کعبے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ اللہ، یہ لفظ یقین جانے میرے سامنے اس نے بولے، تو میں نے کہا خان صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنی عمر دیکھیں اور اللہ کو گواہ بنا کر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا نہیں مولانا صاحب میں آیا ہی اسی کام کے لیے ہوں کہ میں اللہ کو گواہ بناؤں کہ میں نے اس بندے کو قتل کرنا ہے، وہ میرے پیسے نہیں دیتا۔ تو ہم لوگ یہ بھی ہیں، یہ بھی ہم ہی لوگ ہیں، تو جو رشتوں کو منقطع کرنے یا گناہ کی دعا ہو اللہ وہ دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح دعا عاجزی سے ڈرتے ہوئے مسکین بن کر کرنی چاہیے، یہ قبولیت کے لیے شرط ہے، ڈرتا ہو عاجزی سے مانگے، مسکین بن کر مانگے، جس طرح کوئی کسی سے بھیک مانگتا ہے اس طرح مانگی ہوئی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر دنیا میں کسی مصیبت کے نازل ہونے کی دعا مت کرے، جس طرح ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی وہ مسجد نبوی میں نہیں آ رہے تھے، سرکار نے پوچھا وہ کیوں نہیں آ رہے نماز میں، عرض کیا کہ حضور وہ تو بہت سخت بیمار ہیں، سرکار نے فرمایا چلو چلتے ہیں اس کی تیمارداری کے لیے، یہ تو بستر میں ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ بالکل ایک تیلے کی طرح سوکھ کر خشک ہو گئے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے ہی فرمایا او تو نے کوئی دنیا کی مصیبت کی دعا تو نہیں مانگ لی؟ عرض کی حضور ہاں، میں نے اللہ سے عرض کیا مولا جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے وہ دنیا میں دے دے۔ سرکار نے فرمایا یہ تو نے کیا دی؟ فرمایا نہیں ایسی دعا ہرگز نہیں کرنی چاہیے، فرمایا ایسی دنیا میں مصیبت کی دعا مت کرو، فرمایا کہہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حدیث کے الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں جیسے جیسے حضور یہ دعا اس سے کہلواتے گئے وہ صحت مند ہوتے گئے، اسی لمحے وہ تندرست ہوتے گئے۔ سرکار اٹھ کر آئے تو اگلی نماز پر وہ مسجد میں جماعت میں حاضر تھے، حضور میں تندرست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں کسی مصیبت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ
آخرت میں تو نے جو مجھے عذاب دینا ہے وہ دنیا میں دے دے اللہ کریم، جو تو نے فلاں کام کرنا ہے میرے بچے پر جو مصیبت خدا نہ کرے آنی ہے وہ مجھ پر ڈال دے، فلاں کام ایسا ہی ایسا کر دے، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ ایسی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ پھر دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے، مسلمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کی جائے، یہ دعا اللہ بہت جلدی قبول فرماتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پس پشت، منہ پر نہیں، منہ پر تو ہم مانگتے ہی ہیں سبھی کے لیے، پس پشت اخلاص سے دعا مانگی جائے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اچھا، دعا کے ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، یہ قبولیت دعا کی شرائط میں سے یہ شرط ہے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اور پھر دعا کے اختتام پر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے تو اللہ یہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دعا ایسے شروع کی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے دعا ابتدا یہاں سے شروع کی، اب وہ اپنے رب سے جو مانگے گا اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا سے دعا کو شروع کیا جائے اور اختتام میں حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں مسجد میں آیا، سرکار تشریف فرماتے، حضرت عمر بھی پاس بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے نماز پڑھی تحیۃ المسجد، پھر میں نے کیا کیا، اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کی، میں نے خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد میں نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا۔ اب جب میں نے درود پاک پڑھا نا تو سرکار نے فرمایا، عمر جاؤ ابن عبداللہ سے کہہ دو اب جو جی چاہتا ہے مانگے اللہ اسے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا اور آسمان کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہوتا ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس حجاب تک جاتی ہے، آگے نہیں جاتی۔ اگر دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کرے، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے، آخر میں پھر درود پاک پڑھے اور پھر آخر میں آمین کہے، تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دعا پردے کو پھاڑ کر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ شرائط ہیں دعا کی قبولیت کی۔ تو اللہ دعا سنتا ہے، یقیناً بالیقین سنتا ہے، لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم اس لیے سمجھتے ہیں وہ سن نہیں رہا، وہ قبول نہیں کر رہا۔ سچی بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا کھانا حلال نہیں ہوتا، کہیں لباس حلال نہیں ہوتا، کہیں ہماری زبان پاکیزہ نہیں ہوتی، اور کہیں ہمیں مانگنے کا ڈنگ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ اس کا اعلان ہے کہ کہہ دو کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، تمہارا رب دعا قبول فرماتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس متکبر کو جہنم میں ذلت سے داخل کرے گا۔ اللہ سے